آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ خلافت عباسیہ کا آخری خلیفہ کون تھا اور اس کا کیا انجام ہوا، اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ جب منگولوں کا دورہ تو انہوں نے اسلامی ریاستوں کو کس قدر نقصان پہنچایا اور کس طرح بغداد کو ایک بہت بڑی تباہی کی طرف دھکیلا، اور کس طرح منگولوں نے عظیم الشان اسلامی لائبریریوں کو نقصان پہنچایا اور بہت سے لوگوں کا قتل بھی کیا گیا اور ان کی تعداد کیا تھی۔ ان سب کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں خلاصہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ رائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ 1206 عیسوی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا کے منگولوں کے درمیان ایک طاقتور خاندان قائم کیا۔ 13ویں صدی کے دوران اس منگول سلطنت نے یوریشیائی زمین کے زیادہ تر حصے کو فتح کر لیا، بشمول مشرق میں چین اور مغرب میں پرانی اسلامی خلافت نیز کیروان جو روس میں واقع تھی۔ ہلاکو خان نے 1258 عیسوی میں بغداد کی تباہی کو روایتی طور پر سنہری دور کے اختتام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ معاصر اکاؤنٹس بتاتے ہیں کہ منگول فوجیوں نے لوٹ مار کی اور پھر مساجد، محلات، لائبریریوں اور ہسپتالوں کو تباہ کر دیا۔ بغداد کی 36 پبلک لائبریریوں کی انمول کتابوں کو پھاڑ دیا گیا۔ لٹیروں نے چمڑے کے غلاف کو سینڈل کے طور پر استعمال کیا۔ عظیم الشان عمارتیں جو نسلوں کا کام تھیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ ہاؤس آف وزڈم جو کہ بغداد کی عظیم الشان لائبریری تھی، جس میں طب سے لے کر فلکیات تک کے موضوعات پر ان گنت قیمتی تاریخی دستاویزات اور کتابیں موجود تھیں، تباہ کر دی گئیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دجلہ مارے جانے والے سائنسدانوں اور فلسفیوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ شہریوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن منگول سپاہیوں نے انہیں روک لیا، جنہوں نے کثرت سے قتل کیا۔ منگول سپاہیوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، جہاں تک کہ بچوں تک کو بھی قتل کر ڈالا۔ خلیفہ مستسم کو پکڑ لیا گیا اور اسے دیکھنے پر مجبور کیا گیا کیونکہ اس کے شہریوں کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے خزانے کو لوٹ لیا گیا تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ منگولوں کو خدشہ تھا کہ اگر المتسم کو، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے براہ راست اولاد میں سے ہیں اور بغداد میں عباسی حکمران کے طور پر خلیفہ بھی تھے، ان کا خون بہایا گیا تو ایک مافوق الفطر آفت آ جائے گی۔ فارس کے شیعہ نے کہا کہ کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی موت کے بعد ایسی کوئی آفت نہیں آئی۔ اس کے باوجود احتیاط کے طور پر اور ایک منگول ممنوع کے مطابق جس میں شائع خون بہانے سے منع کیا گیا تھا، ہلاکو خان نے المتسم کو قلین میں لپیٹ کر 20 فروری 1258 کو گھوڑوں سے روند کر ہلاک کر دیا۔ خلیفہ کے قریبی خاندان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو چھوڑ کر جسے منگولیا بھیجا گیا تھا، اور ایک بیٹی جو ہلاکو کے حرم میں غلام بن گئی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ عباسیوں نے مملوک فوج کیسے بنائی۔ مصر میں مقیم ایوبی خاندان کے ذریعے مملوک فوج بنائی گئی تھی۔ ان مملوکوں نے اپنے آقاؤں کو براہ راست معزول کرنے کا فیصلہ کیا اور 1250 عیسوی میں اقتدار میں آئے، جسے مملوک سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1261 عیسوی میں منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد مصر کے مملوک حکمرانوں نے قاہرہ میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کیا۔ قاہرہ کا پہلا خلیفہ المستنصر تھا۔ مصر میں عباسی خلفاء نے اقتدار کی موجودگی کو برقرار رکھا، لیکن یہ صرف مذہبی امور تک ہی محدود رہا، اور اس کے بعد وہ قسطنطنیہ گیا، جہاں اس کا ایک رسمی کردار تھا۔ ان کا انتقال 1543 عیسوی میں قاہرہ سے واپسی کے بعد ہوا۔ یہ تھی خلافت عباسیہ کی ایک داستان کہ خلافت عباسیہ کا آخری خلیفہ کون تھا اور اس کا کیا حشر کیا گیا اور
منگولوں نے کس قدر اور کس طرح منگولوں نے بغداد کو پارا پارا کر دیا اور بہت سی عظیم و شان لائبریریوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد پھر کیسے ایک بار پھر عباسی خلافت نے سر اٹھایا لیکن اس کا سر کچل دیا گیا۔ اگر آپ اس سے آگے مزید عباسی خلافت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔